دارالعلوم دیوبند میں پڑھائے ہوئے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے معین مدرس حضرات یہاں پڑھاتے ہیں اور آئندہ سالوں میں بھی وہ حضرات یہاں آتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہدایت النحو کا بھی پورا خلاصہ اسی طرح کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس کے لیے عربی دوم کا کوئی طالب علم تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے مصنف شیخ سراج الدین عثمان ہیں جو اخی سراج کے نام سے مشہور ہے۔ 758 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ ہدایت النحو میں ایک مقدمہ اور 3 اقسام ہیں۔ مقدمے کی 3 فصلوں میں علم نحو کی تعریف، غرض و غایت ہے، نیز کلمے اور اس کے اقسام مع تعریفات و علامات کا بیان ہے، نیز کلام، اسناد کی تعریف اور مرکب مفید کی ممکنہ 2 صورتوں کا ذکر ہے۔ اس میں اول کے 2 بابوں میں سے پہلے باب میں اس میں معرب مکمل بیان ہے، جبکہ باب ثانی میں اسم مبنی کا بیان ہے اور خاتمے میں اسم کے دیگر مباحث ہے۔ قسم ثانی میں فعل کی جملہ تفصیلات و احکام ہے۔ قسم ثالث میں حروف کی جملہ 17 اقسام کو عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس سب کا اجمال حسب ذیل ہے۔ اجمال میں صرف اقسام کو بیان کروں گا، اگر احکام کو بھی بیان کروں تو بہت وقت چاہیے۔ معنی دار لفظ مفرد ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ والکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام کی 2 قسمیں ہیں، اسمیہ، فعلیہ۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب یعنی متمکن، مبنی یعنی غیر متمکن۔ اس میں معرب کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں اور اعراب کے محل اور استحقاق کے اعتبار سے 9 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری قسم جمع مؤنث سالم کے ساتھ، تیسری قسم غیر منصرف کے ساتھ، چوتھی قسم اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ جبکہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، پانچویں قسم تثنیہ کلا اور کلتا جبکہ مضاف ہو ضمیر کی طرف اور اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ، چھٹی قسم جمع مذکر سالم اولو اور عشرون مع اخواتها، ساتویں قسم اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم کے ساتھ، آٹھویں قسم اسم منقوص کے ساتھ، نویں قسم جمع مذکر سالم کے ساتھ جبکہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف ساتھ۔ امکنیت اور غیر امکنیت کے اعتبار سے اس میں معرب کے 2 قسمیں ہیں، منصرف، غیر منصرف۔ اسباب منع صرف 9 ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف، نون، ساکن، تان۔ غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو پایا جائے مخصوص شرطوں کے ساتھ۔ منصرف وہ ہے جو اس طرح نہ ہو۔ اس میں معرب عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، چنانچہ کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب اور کبھی مجرور۔ مرفوعات وہ ہیں جو علامت رفع ضمہ الف اور واو میں سے کسی پر مشتمل ہو۔ یہ 8 ہیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، حروف مشبہ بالفعل کے خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ماولا مشابہ لیس کا اسم، لا نفی جنس کے خبر۔ منصوبات وہ ہیں جو علامت نصب فتحہ الف کسرہ اور یا میں سے کسی پر مشتمل ہو۔ یہ 12 ہیں، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فيه، حال، تمیز، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ماولا مشابہ سے خبر، لا نفی جنس کا اسم، افعال ناقصہ خبر، مستثنی۔ مجرورات وہ ہیں جو علامت جر کسرہ فتحہ اور یا میں سے کسی پر مشتمل ہوں۔ یہ 2 ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور باضافت۔ اس میں معرب کبھی اصالتاً معرب ہوتا ہے، کبھی دوسرے اسم سے تابع ہو کر، اول کا بیان گزر چکا۔ اور تابع کی 5 قسمیں ہیں، صفت، تاکید، بدل، عطف، حرف عطف، بیان۔ اول دستے ہوں، رفع، نصب، جر، افراد، تثنیہ، جمع، تعریف، ترکیب اور تذکیر و تانیث میں سے بیک وقت 4 چیزوں میں مطلوب کے موافق ہوتا ہے اور ثانی 5 چیزوں رفع، نصب، جر اور تعریف و تنکیر میں سے 2 میں مطلوب کے موافق ہوتا ہے۔ تاکید کی 2 قسمیں ہیں، لفظی، معنوی۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں، بدل کل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط۔ عطف بحرف 10 حروف واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بلا کلمے سے کسی حد کے ذریعے ہوتا ہے۔ عطف بیان صرف مطبوع کی وضاحت کے لیے آتا ہے لیکن یہ صفت کے علاوہ ہے۔ اس میں مبنی کی 8 قسمیں ہیں، مضمرات یعنی ضمیریں، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء مرکبات، اسماء ظروف مبنیہ۔
ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ ان میں سے ہر ایک کے 14 قسمیں ہیں۔ اسماء اشارہ 5 قسم کے الفاظ 6 معانی کے لیے: لا، لالی، لینی، تاتی، دی، 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 تانی، تینی، اولائی اور اولا۔ اسماء موصولہ یہ ہیں: الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللہ کی، اللواتی، اور اللائی اور مامن، ایت، ایتن۔ ذو بمعنی الذی اور الف لام بمعنی الذی اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں۔ اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں: بمعنی فعل ماضی، بمعنی امر حاضر۔ اسماء اصوات سے ہے تو کوئی بھی آواز نقل کی جاتی ہے لیکن عاقل کو پکارا جاتا ہے۔ اسماء کنایہ کی 2 قسمیں ہیں: از عدد مبہم، وہ کم اور قضا ہے، از حدیث مبہم، وہ کہتا اور رہتا ہے۔ تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: معرفہ نکرہ۔ معرفہ کے 7 قسمیں ہیں: ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرفہ بالف و لام، مضاف الی المعرفہ، معرفہ بندہ۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: معرفہ نکرہ۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں: مذکر مؤنث۔ علامات تانیث 4 ہیں: تاء مدورہ، تاء مقدرہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں: مؤنث حقیقی، نسبی، مؤنث لفظی۔ علامت کے اعتبار سے مؤنث کے 2 قسمیں ہیں: قیاسی اور سماعی۔ افعال کی طرح اسماء بھی عمل کرتے ہیں جن کی 11 قسمیں ہیں: اسماء شرطیہ بمعنی اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، اسم مضاف، اسم تام، اسماء کنایہ۔ صاحب ہدایت النحو نے ان میں سے 5 مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل کو یکجا بیان کیا ہے، باقی کو دوسرے مواقع پر بیان کیا ہے۔ فعل کے معنی اور زمانے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ ماضی اور امر تو مبنی ہے اور مضارع معرب ہے اگر نون جمع مؤنث 5 صیغوں میں نون تاکید سے خالی ہو۔ فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں: رفعی، نصبی اور جزمی۔ فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار قسمیں ہیں: فعل مضارع صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع، مضارع مفرد معتل واوی بیائی، مضارع مفرد معتل الفی، مضارع صحیح معتل با ضمائر بارزہ مرفوعہ ونونہا اعرابی۔ مضارع منصوب کے عوامل 5 حروف ہیں: ان، لن، کئی، اذن اور المقدرہ جو 7 جگہوں میں مقدر ہوتا ہے۔ نمبر 1 حتی کے بعد، نمبر 2 لام کئی کے بعد، نمبر 3 لام جہد کے بعد، نمبر 4 چیزوں امر نہیں نفی استفہام تمنی اور ترجی کے جواب میں آنے والی فا کے بعد، نمبر 5 مذکورہ چیزوں کے جواب میں آنے والے واو کے بعد، نمبر 6 اس او کے بعد جو الی یا الا کے معنی میں ہو، نمبر 7 معطوف علیہ اس میں صریح ہو تو واو عطف کے بعد۔ مضارع مجزوم کا عوامل 4 حروف ہیں: ان، لما، لام، امر، لا، نہیں، ان شرطیہ، نیز اسماء شرطیہ بمعنی ان۔ فاعل کے معلوم ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے فعل 2 قسمیں ہیں: معروف، مجہول۔ مفعول به کے چاہنے نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں: لازم، متعدی۔ فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں: فعل متعدی بیک مفعول، نمبر 2 ایسا فعل متعدی بدو مفعول جس کے ایک مفعول به پر اکتفا جائز ہے، نمبر 3 ایسا فعل متعدی بدو مفعول جس کے ایک مفعول به پر اکتفا جائز نہ ہو، نمبر 3 فعل متعدی بس مفعول۔ فعل لازم اپنے فاعل کو رفع اور 7 اسموں مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فی، حال، تمیز اور مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے، اور فعل متعدی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فی، حال، تمیز اور مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے۔ اتمام اور نقصان کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں: تام، ناقص۔ تام وہ ہے جو صرف فاعل پر مکمل ہو جائے، فاعل کی صفت یعنی خبر بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، جیسے ضرب، نصر وغیرہ۔ ناقص وہ ہے جو صرف فاعل پر مکمل نہ ہو بلکہ فاعل کی صفت یعنی خبر بیان کرنے کی ضرورت ہو، جیسے کان، عصا وغیرہ۔ فعل ناقص کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 17 افعال ناقصہ، نمبر 2 افعال مقاربہ۔ حروف کی کل 17 قسمیں ہیں: حروف جر، حروف مشبہ بالفعل، حروف عطف، حروف نملی، حروف ندا، حروف ایجاب، حروف زیادت، حروف تفسیر، حروف مصدر، حروف تحدید، حروف توقع، حروف استفہام، حروف شرط، حرف رد، تانیث ساکنہ، تنوین اور نون تاکید۔ تنوین کی کل 5 قسمیں ہیں: تنوین تمکن، تنوین تنقید، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم۔ پہلی 4 صرف اسم پر آتی ہے اور آخری اسم، فعل، حرف اور تینوں پر آتی ہے۔ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں: ثقیلہ، خفیفہ۔ نون تاکید امر نہیں استفہام تمنی ترجی عرض پر داخل ہوتا ہے اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں طلب پائی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی تندہی کے ساتھ اس طالب علم نے آپ کے سامنے پورے فن نحو کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ عربی گرامر کے جو کا بڑا پارٹ ہے، بڑا حصہ ہے، اس کا انہوں نے خلاصہ پیش کر دیا۔